میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا، ایک دیندار گیٹ اپ ان کا دینداروں والا، سفید کرتا آدھی آدھی پنڈلی تک پہنا ہوا، بڑی سفید ٹوپی، فٹ فاٹ، جوان آدمی، فیکٹریوں کا مالک، میرے پاس آیا، مفتی صاحب پتہ نہیں ٹینشن کیوں رہتی ہے مجھے. میں نے کہا تمہاری ایک بیوی، 2-3 بچے، تمہیں تو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے. میں نے کہا کیا مزہ ہے، کوئی عشق معاشقہ تو نہیں ہوا ہوا کہیں؟ نہیں بھی کوئی معاشقہ واشقہ نہیں ہے. میں نے کہا پتہ ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے جو فیکٹری بنائی ہوئی ہے نا، وہ فیکٹری دیکھنے میں تمہاری باڈی سے باہر ہے. تمہاری باڈی الگ ہے، فیکٹری باہر، دل الگ ہے، فیکٹری الگ. حقیقت میں وہ تمہاری دل کے اندر گھسی ہوئی ہے. اتنا پیسہ ہے تمہیں، لیکن تمہیں خوف اندر اندر سے کھا رہا ہے، یہ کاروبار ضائع نہ ہو جائے، لاس نہ ہو جائے، فیکٹری کو آگ نہ لگ جائے، مزدور ہڑتال نہ کر لیں، جو میں پروڈکٹ مارکیٹ میں بنا کے بیچ رہا ہوں اس کی ویلیو گر نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. تو میں نے کہا میرے بھائی، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو زندگی سکون میں آئے گی، چاہے ٹماٹر بیچنا شروع کر دو. اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھو گے، ایسی 10 فیکٹریاں اور بھی آ گئی نا تو سکون نہیں ملے گا تمہیں، یہ ذہن میں رکھنا. پھر وہ کہنے لگے نہیں مفتی صاحب آپ خود سوچو، اگر لاس ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا فرض کرو اللہ نہ کرے تمہاری فیکٹری میں آگ لگ گئی، تباہ ہو گیا سارا کاروبار، برباد ہو گیا. یہی ہوگا نا، یہی خطرہ ہے نا، زیادہ سے زیادہ سب برباد ہو گیا. قیمتیں اتنی گر گئی، تمہاری پروڈکٹ تم نے نالے میں جا کے پھینک دی، سب کروڑوں اربوں روپے برباد. پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے بھائی کیا ہوگا، بیوی بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ میں نے کہا نہیں کھلاؤ. یار بھائی مفتی صاحب کہنا آسان ہے. میں نے کہا بھائی صاحب نہیں کھلاؤ گے، بولو گے جو میں کھاؤں گا وہی تم کھاؤ گے. میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے، تمہیں 2 ٹائم کے کھانا بہرحال ملتا رہے گا. کراچی میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. رزق کا تو ویسے ہی اللہ نے وعدہ کیا بھائی. کہہ رہے نہیں بیگم اس پہ تو راضی نہیں ہوگی. میں نے کہا راضی نہیں ہوگی تو جب اتنی بڑی فیکٹری تباہ ہو گئی کچھ نہیں ہوا تو بیگم بھی بھاگ جائے تو کیا ہو گیا؟ آپ جان کے تو نہیں کنجوسی کر رہے نا، آپ تو غریب ہو گئے. تو ہو سکتا ہے کبھی مالی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی غریب ہوتا ہے. بھاگ گئی بیوی بھی، بھاگ گئی بچے بھی، بھاگ گئے. زیرو سے دوبارہ شروع ہو جاؤ. جب کما رہے تھے اس وقت نہ بیوی تھی، اس وقت نہ بچے تھے، تو سمجھو کہ میں دوبارہ ریورس وہیں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. محنت کرو. میں نے کہا 3 سے 4 دن آپ کو ٹینشن ہوگی، اس کے بعد اس ٹینشن کے آپ عادی ہو جاؤ گے. جتنا بڑے سے بڑا غم ہو 3 سے 4 دن وہ صحیح طریقے سے نچوڑتا ہے انسان کو. 3-4 دن کے بعد انسان اگر چاہے صبر کرنا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. میں نے کہا 3 دن تک چیخیں نکلیں گی، میرے پاس آ جانا، بیان سننا، شادیوں پہ بیان سننا، فٹ فاٹ ہو جاؤ گے دوبارہ. اس کے بعد وہ کنڈیشن نہیں ہوگی. تو میں نے جب اس کو اس طریقے سمجھایا تو کافی خوش ہو گیا، کہہ رہے یار آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. آپ نے کیا کر دیا؟